پروگرام میں خوش آمدید. میں ہوں سلمان حسن, ساتھ موجود ہیں مجیب الرحمان شامی صاحب. ناظرین, اس وقت ایشیا کپ چل رہا ہے اور اس میں جو پاکستان کی مزید شرکت ہے وہ کچھ مشکوک دکھائی دے رہی ہے, کیونکہ پاکستان کی طرف سے احتجاج کیا گیا تھا, آئی سی سی کو لکھا گیا تھا اور مطالبہ کیا گیا تھا کہ جو میچ ریفری ہیں اینڈی پائیکرافٹ ان کو ہٹایا جائے اور ان کو ایشیا کپ سے بالکل بے دخل کر دیا جائے. بہرحال پھر خبر یہ آئی کہ جی آئی سی سی نے پی سی بی کا جو مطالبہ ہے وہ مسترد کر دیا ہے, لیکن پاکستان کا موقف اپنی جگہ قائم ہے. کل پاکستان اور یو اے ای کا میچ ہونے جا رہا ہے اور اگر پاکستان یہ فیصلہ کرتا ہے یا اس کو فیصلے کو برقرار رکھتا ہے کہ وہ نہیں کھیلتا اور بائیکاٹ کرتا ہے وہ باقی کے ٹورنامنٹ کا, تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یو اے ای کو 2 پوائنٹس مل جائیں گے اور وہ سپر 4 مرحلے کے لیے کوالیفائی کر جائے گا اور پاکستان کا اس طرح نقصان ہو جائے گا. اب صرف پاکستان کا نقصان ہوگا, پاکستان کرکٹ کا اوورال کتنا, اور جو براڈ کاسٹرز ہیں یہ بھی اطلاع آ رہی ہے کہ براڈ کاسٹرز جو ہیں وہ اس وقت کوششیں کر رہے ہیں اور جو دونوں بورڈز ہیں پی سی بی اور بی سی سی آئی ان سے رابطے کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے کوئی درمیانی راہ نکالی جائے, کیونکہ دیکھا جائے تو اس وقت اے سی سی ورسز آئی سی سی معاملہ چل رہا ہے. آئی سی سی میں جیشا بیٹھے ہیں اور اے سی سی میں ہمارے جو محسن نقوی صاحب ہیں وہ اس وقت تمام تر معاملات کو دیکھ رہے ہیں. تو اسی پر جو ہے وہ ہم آغاز کریں گے, پھر دیگر معاملات پر آگے چل کے بات کریں گے. شامی صاحب, سر پاکستان نے مطالبہ کیا, وہ بظاہر مطالبہ جو ہے مسترد ہوا, لیکن اب خبر یہ آ رہی ہے کہ جی فیصلہ جو ہے وہ پاکستان یہ کرے گا اگر اپنے موقف پہ قائم رہتا ہے. آپ کو کیا لگ رہا ہے سر, اگر پاکستان نکل جاتا ہے اور یہ فیصلہ کرتا ہے کہ نہیں ہم نے جانا, تو یہ کتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے؟ کس کا نقصان ہوگا؟ کرکٹ کا, پاکستان کا, براڈ کاسٹرز کا. بات یہ ہے کہ میں تو یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ اس مسئلے کو اتنا بڑا ایشو کو بنایا گیا, ہاتھ ملانے کو, ہاتھ نہ ملانے کو. یہ ہاتھ نہ ملانے نہیں ملایا, نہ سے تم روٹھے ہم چھوٹے. اچھا, دیکھیے ویسے ان کے ہاتھ کہتے ہیں خون میں طوفان بدتمیزی جو ہے وہاں برپا تھا کہ آپ ٹیم کھیلے ہی نہ. وہ تو امت شاہ کے بیٹے تھے میرا خیال, وہ ٹیم کو لے آئے میدان جی, اور ایک طوفان بدتمیزی پر یہاں بچ گیا. اب بھئی کیوں کھیلیں ہم, پھر انڈیا کے ساتھ کیوں کھیلیں, پھر کرکٹ نہ کھیلیں تو وہ ہمارے کہے ہوئے راشد نسیم, ارشد نسیم, جی 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 ارشد ندیم, ارشد ندیم, ہاں جی, ارشد ندیم بھی گئے ہوئے ہیں, ان کا بھی جوڑی پڑنی ہے اس سے انڈین سے, نیرج چوپڑا. بھئی ان سے کیوں کھیلیں, فلاں سے کیوں کھیلیں, ویمن ٹیم کیوں کھیلے, دوسری کھیلے کیوں. مطلب ایک ہمارے ہاں بھی ہنگامہ برپا ہے اور ہمارے یہاں کے بھی نوجوان جو ہیں اور جن کو پی سی بی جو ہے پتہ نہیں, میرا خیال کئی لوگ ایسے بھی ہیں کوئی پی سی بی ان کو اجازت ہی نہیں دیتی میچ کور کرنے کی شاید, تو سارے ہنگامہ مچائے ہوئے ہیں. تو بات یہ ہے بھائی, ہم دیکھیں, ہم ہیں, آدمی ہیں. وہ کہتے نعرہ لگاتے تھے نا ہمارے ایم کے ایم کے دوست کہ ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے, جو تم کرو گے تو ہم کریں گے. اچھا, تو ہمارے مرحوم دوست اور ولی اللہ کے ہیں ہمارے واصف علی واصف, جی جی, وہ کہتے تھے نہیں ہم تمہارے جیسے نہیں ہیں. اچھا, ہم وہ نہیں کریں گے جو تم کرو گے, اچھا, ہم وہ کریں گے جو ہمیں کرنا چاہیے. ٹھیک. تو پاکستان جو ہے, پاکستان امن چاہتا ہے, پاکستان بھارت سے بہتر تعلقات چاہتا ہے. پاکستان یہ چاہتا ہے کہ بھارت جو ہے مذاکرات کی میز پر بیٹھے اور مسائل پر بات چیت کرے, ان کو حل کرے. صحیح ہے. پاکستان جنگ نہیں چاہتا. تو انڈیا کے جو جنگجو ہیں ہمیں ان کے ہاتھ مضبوط کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اچھا, ہم اپنی ڈگر پہ چلیں, ہمارا راستہ اپنا راستہ ہے, ہم اپنے طریقے سے ایکٹ کریں اور ری ایکٹ کریں. اگر انہوں نے یہ بونڈی حرکت کی ہے تو ٹھیک ہے, ہم احتجاج کر دیں, ہنگامہ کر دیں اور اپنا احتجاج ریکارڈ کرا دیں, بس ٹھیک ہے, اس کے بعد چلے کھیلے. تو یہ ہمیں اب, لیکن بہرحال اب جو بھی وہاں بھی شاہ ہے, امت شاہ کے بیٹے جو ہیں, ہاں جی, امت شاہ کے بیٹے جیشا, یہ ہندو شاہ ہیں جی. ہمارے یہاں بھی محسن نقوی صاحب یہ بھی شاہ ہیں, وہ شاہ صاحب ہیں, شاہ صاحب ہمارے بھی, ہمارے شاہ صاحب اور ان کے شاہ صاحب, دیکھیں کیا معاملہ ہوتا ہے ان کے درمیان ٹکراؤ کا نتیجہ. تو بہرحال جو وہ کریں گے تو ہم برداشت کر لیں گے, ہم تو کچھ کر نہیں سکتے, لیکن ہمارا خیال یہ ہے کہ ہمیں اپنے طریقے سے اپنے راستے پہ چلنا چاہیے اور کوئی پرووک ہو کے اشتعال میں آ کے کوئی ایسی کارروائی نہیں کرنی چاہیے جس سے ماحول مزید پراگندہ ہو. ہم تو چاہتے ہیں کہ کرکٹ کا ماحول سیاست میں بھی ہو. ہم یہ نہیں چاہتے
کہ سیاست کا گند کرکٹ میں آ جائے، تو ہمیں اپنے راستے پہ چلنا چاہیے۔ وہ ہمارے دوست ضیاء الاسلام انصاری مرحوم بہت بڑے جید اخبار نویس تھے، مشرق کے چیف ایڈیٹر تھے، وہ کہتے تھے جنرل ضیاء الحق نے 4 جنگیں جیت لی انڈیا سے۔ اچھا 4 کون سی؟ 4 جنگیں جیتی۔ ہم کہتے تھے وہ کیسے؟ وہ بتاتے تھے کہ 4 مواقع پر جنگ ہو سکتی تھی، اچھا، مگر انہوں نے ہونے نہیں دی۔ کون سے؟ اور وہ اب کئی مواقع ایسے آئے، اچھا، جب سیاچن کا مسئلہ ہوا، ٹھیک، پھر اس کے بعد فوجیں لے کے آ گئے، بارڈر پہ آ گئے، تو ایک ہنگامہ رہا۔ تو وہ کہتے جنگ جیتنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو ایوائڈ کریں، اس کو ہونے نہ دیں۔ اچھا، تو اگر ہم اس کو جھگڑے کو ایوائڈ کر جائیں تو ہم اسے جیت جائیں گے، اور انڈیا کے جنونی جو ہے وہ سر پیٹتے رہ جائیں گے۔ لیکن اگر ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے بھی اپنا سر پیٹنا ہے، تو چلیے وہ سر جانے اور دھڑ جانے، اب آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اب سر خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ ظاہر ہے سب پریشان ہیں کیونکہ براڈ کاسٹرز ہیں، ان کا نقصان ہو سکتا ہے، پیسے کا ریل پہ پیسے مر جائیں گے، ان کو جو انہوں نے ٹھیکے لیے ہوئے ہیں۔ سر یہ جو فارمیٹ ہے اس ایشیا کپ کا ڈیزائن ہی ایسا کیا گیا کہ اس میں کم از کم 3 میچ ضرور ہوں پاکستان انڈیا کے، ایک جو ہو گیا، ایک 21 ستمبر کو ہو سکتا ہے اگر مطلب یعنی کہ معاملات چلتے رہے، اور پھر اگر فائنل میں پہنچ گئی دونوں ٹیمیں تو پھر فائنل میں بھی یہ آئے گا، تو اس سے ظاہر ہے ان کو بینیفٹ ہوتا ہے۔ چلیے اب درمیانی راہ نکالنے کی کوشش ہو رہی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جی جو پائیکرافٹ صاحب ہیں جن سے ناراض ہے پاکستان، ان کو پاکستان کے جو میچز ہوں اس سے بس باہر رکھا جائے اور ٹورنامنٹ سے باہر نہ کیا جائے۔ چلو کرکٹ جو ہے وہ تو بادشاہ بنی ہوئی ہے نا، یا بادشاہ بنا کیا ملکہ بنی کیا کہتے ہیں کھیلوں کی، کیونکہ پیسہ بہت ہے بالکل، اور تو کسی کھیل کا اتنا پیسہ نہیں ہے جتنا اس میں ہے، نہ کھلاڑیوں کو ملتا ہے، وہ ہاکی والے بیچارے تو روتے پھرتے ہیں پاکستان میں تو پاکستان میں، باہر بھی ایسا ہی حال ہے۔ جو کرکٹ والے ہیں یعنی جو ہاں کرکٹ کھیلی جاتی ہے وہاں وہ بہت وی وی آئی پی بنے ہوئے ہیں اور ان کے وہ مال و مال ہیں اور دوسرے کھیلوں کے مقابلے میں، تو اگر ان کا بھی پھر ان کی بھی جیب خالی ہوگی تو پھر ہو جانے ان کا کام جانے بس۔ چلیں ٹھیک ہے سر، ابھی دیکھ لیتے ہیں کہ جو ہے وہ صورتحال جو ہے کیسے کلیئر ہوتی ہے۔ سر جو وہاں کے ہیں بھارت کے وزیر اعلیٰ ہیں پنجاب کے بھگونت سنگھ مان، وہ انہوں نے مثال دی ہے، انہوں نے کہا یہ میچز کے لیے آپ جا سکتے ہیں، اجازت دے سکتے ہیں، تو وہ سکھ یاتریوں کو کے لیے ظاہر ہے وہ پریشان ہو رہے ہیں، ان کو اجازت کیوں نہیں مل رہی؟ اور وہ گرو نانک کا یوم پیدائش ہے جو نومبر میں آئے گا، ایک بڑا تہوار ہے ہماری سکھ کمیونٹی کا، اور گرو نانک کیونکہ پاکستان میں دفن ہوئے، پاکستان میں پیدا ہوئے، پاکستانی علاقے میں، تو ان کے ساتھ تو بڑی یہ پاک سرزمین کے ساتھ تو سکھوں کی بڑی جو مذہبی جو ہے نا ایک مذہبی لگاؤ ہے، اور پاکستان ان کا مکہ اور مدینہ ہے وہ خود کہتے ہیں، تو اس لحاظ سے اب وہ جو کرتارپور راہداری ہے نا وہاں آنے کے لیے تو ویزے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں بھی آنے کی اجازت نہیں دے رہے، اور پھر ویزا بھی نہیں دے رہے، ویزا لینے نہیں دے رہے، اجازت نہیں دے رہے، ویزا تو پاکستان نے دینا ہے، اور کہہ بھائی نہیں ہم اجازت نہیں دیں گے آپ کو پاکستان جانے کی۔ اب اس پہ پھر احتجاج ہے، سکھ کمیونٹی جو ہے احتجاج کر رہی ہے کہ بھئی کیا طوفان بدتمیزی ہے۔ سنیں سر ذرا بھگونت سنگھ مان جو ہے وہ کیا فرما رہے ہیں، دکھائیے جی۔ بس وہ تو کہا ہمارے دوست اپنا ہارون رشید صاحب وہ کہتے ہیں نا کہ بھائی خون کو خون سے نہیں دھویا جا سکتا، ٹھیک ہے نا، اور یہ جو آپ خون کو پانی سے دھونا پڑے گا۔ اچھا، اب یہ جو مودی جو ہیں ان کی حکومت اب دیکھیے مذہبی آزادی جو ہے اس میں خلل ڈال رہی، اپنے ملک میں خلچار برپا کر رہی۔ یہ ایک ایسی حکومت ہے جو اپنے لوگوں کے خلاف برسر پیکار ہے، اس نے بھارت کو تقسیم کر ڈالا ہے، بھارت کی جو مختلف کمیونٹیز ہیں ان کو ایک دوسرے کے مقابل لا کھڑا کیا، بھارت میں سکھوں کو، مسلمانوں کو اور دلت جو ہیں ان کو، اور عیسائی کرسچنز جو ہیں ان کو جینا حرام کر دیا۔ تو یہ تو ایک نریندر مودی اور ان کے جو ہم نوا ہیں یہ تو انہوں نے بھارت کا چہرہ جو ہے داغدار کر دیا ہے اور کالا کر دیا، سیاہ کر دیا۔ بھارت جو پوری دنیا میں بڑے ہم جمہوریت کے اور سیکولرزم کے علم بردار ہیں اور گاندھی جی کا نام لیتے تھے، عدم تشدد کی بات کرتے تھے، اب یہاں تشدد ہی تشدد ہے، اپنے لوگوں پر تشدد ہے، اپنے ہمسایوں کے خلاف تشدد ہے، بنگلہ دیش ان سے نالا ہے، نیپال ان سے نالا ہے، پاکستان ان کے خلاف دہائی دے رہا ہے، کوئی
کوئی ہمسایہ ایسا نہیں ہے جس کو جو امن سے ہو اور چین سے ہو بھارت کا. ہر ہمسائے کے ساتھ متھا لگا ہوا ہے اور پنگا لیا ہوا ہے. بالکل. اور اپنے اندر بھی بحران ہے اور سرحدوں پر بھی بحران ہے, سرحدوں سے باہر بھی, اور کھیل کے میدانوں میں بھی. سر مرزا اقبال بھی ایک صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, ان سے ذرا بات کر لیتے ہیں. کراری گفتگو سن لیتے ہیں. اقبال صاحب السلام علیکم. السلام علیکم اقبال بھائی. وعلیکم السلام. السلام علیکم شامی صاحب. ہم یہ تو کچھ ڈسکس کر چکے ہیں, تو ہم نے کہا کہ بھائی کہ ہمیں اپنے راستے پہ خود چلنا چاہیے, اپنے فیصلے خود کرنے چاہیے, مشتعل نہیں ہونا چاہیے. آپ کیا کہیں گے, کیا جواب دیں ہم؟ دیکھیں شامی صاحب, بھارت نے تو انتہا کر دی ہے. اب سیاست کا وہ جو اپنے جنگ کی شکست کا بدلہ وہ کرکٹ کے میدان میں لینا چاہ رہا ہے, جبکہ ہم نے ان کے رافیل کئی مار گرائے, لیکن اس کے باوجود جو صورتحال اب بن رہی ہے, اب یہ کہ ہٹ دھرمی ہے اس کی. پاکستان کرکٹ بورڈ نے ایک غلطی کی شامی صاحب, ہم نے صرف اینڈی پائی کرافٹ کو پکڑ لیا میچ ریفری کو. ٹھیک ہے, اس نے غلطی کی, اس نے میسج کنوے کیا, لیکن پاکستان کرکٹ بورڈ کو سوریا کمار یادیو کی پوسٹ پریزنٹیشن اور پوسٹ میچ پریس کانفرنس پر سخت احتجاج کرنا چاہیے تھا, کیونکہ یہ کھیل کا میدان ہے, کوئی سیاسی اکھاڑا نہیں ہے کہ وہ یہاں آ کر بیانات دے جس طریقے سے اس نے اپنی فوج سے اظہار یکجہتی اور لوگوں سے کیا ہے. اقبال بھائی, آپ کو لگتا ہے کہ یہ سوریا کمار یادو کلبھوشن والے کام کیا ویسے تو انہوں نے راستہ کھول دیا ہے کہ اب کوئی بھی جو ہے وہ اپنے سیاسی بیان جو ہے وہ آرام سے میچ پریزنٹیشن میں یا اس کے بعد جو ہے وہ دے سکتا ہے جس کی ممانعت ہوتی ہے؟ دیکھیں سلمان, میچ ختم ہوئے, اتوار کو ختم ہوئے, آج منگل ہو گیا, کسی نے کوئی نوٹس ہی نہیں لیا, تو اس کا مطلب ہے انکریج کر رہی ہے نا آئی سی سی, جو انڈین کرکٹ کاؤنسل بن کے رہ گئی ہے, انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل نہیں رہی. جے شاہ اس کے چیئرمین بھارت سے, گپتا اس کے سی او بھارت سے, اس کا جو راج شیر راؤ جو اس کا ڈائریکٹر کمیونیکیشن اینڈ میڈیا بھارت سے. تو سارا بھارت کا انفلوئنس ہے, انہیں اپنے پیسے پہ بڑا زوم ہے, اور ان کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے پاکستان نے خط انہیں لکھا کہ آپ اس کو ہٹائیں, وہ نہیں ہٹا رہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ پاکستان کو دیوار سے لگانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اب ابھی اجلاس جاری ہے جو میرے پاس خبر آئی ہے, اور اس اجلاس میں محسن نقوی صاحب فائنل ڈیسیجن لیں گے کہ کیا پاکستان کو اپنی ٹیم کو وڈرا کرنا چاہیے. کل پاکستان کا یو اے ای سے میچ ہے, آج پاکستان کا پلیئر کوئی بھی پریس کانفرنس میں نہیں آیا. پریکٹس جو ہے پاکستانی وقت کے مطابق رات 8 بجے ہونی ہے. ابھی جب تک ڈیسیجن آ جائے گا تو کلیئر ہو جائے گا. اگر پاکستان نہیں کھیلتا تو مالی طور پر جو نقصان ہوگا بھارت کو, اس کا اندازہ لگانا بہت مشکل ہے. اور پھر براڈ کاسٹر چونکہ ان کا تعلق بھارت سے ہے, جتنے ایڈورٹائزرز ہیں ان کا تعلق بھی بھارت سے, تو مالی نقصان تو ہوگا, لیکن آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا وقت آ گیا ہے. کب تک مصلحت پسندی سے ہم کام لیتے مگر یہ پھر آنکھوں پھر تو مطلب یہ ہے کہ ہم وہی کریں جو بھارت کر رہا ہے, اسی جنون میں مبتلا ہو جائیں. شامی صاحب دیکھیں, کرکٹ کے میدان میں تو بھارت نے غلطی کی ہے نا کہ انہوں نے آ کے ان کا کپتان سیاسی بیان دے رہا ہے, تو ہم تو کوئی سیاسی بیان نہیں دے رہے. ہمارا کپتان بھی دے دے بیان اپنا, وہ تو بائیکاٹ کر کے چلے گا. پھر ہم میں اور ان میں فرق کیا رہ جائے گا؟ نہیں, ترکی تو یہی ہے نا کہ بجائے ہم میدان چھوڑ دیں. سر یہ کرکٹ کا میدان ہے شامی صاحب, کھیل کا میدان ہے, اس میں اگر کوئی غلط کر رہا ہے تو ہم اس کو فالو کرتے ہوئے غلط کریں, پھر ہمیں غلط پریسیڈنٹ سیٹ کریں گے. اقبال بھائی یہ بتائیں, محسن نقوی صاحب نے بطور چیئرمین پی سی بی ظاہر ہے آئی سی سی کو یعنی لکھا خط یا مطالبہ کیا, تو وہ مطالبہ مسترد یہ کہا جا رہا ہے کہ ہو گیا. نقوی صاحب ایشین کرکٹ کاؤنسل کے صدر بھی ہیں, آپ کو نہیں لگتا کہ ان کو یہ عہدہ ٹھکرا دینا چاہیے کہ اے سی سی کے صدر کی بات نہیں سنی جا رہی؟ آپ دیکھیں نا, سلمان جو وینیو مینیجر ہے وہ بھی بھارتی ہے, ایشین کرکٹ کاؤنسل نے نامینیٹ کیا ہے, ایشین کرکٹ کاؤنسل پر بھی قبضہ کر رہے ہیں. اب نقوی صاحب برائے نام سیریمونیل پوسٹ ہے یہ ایشین کرکٹ کاؤنسل کے صدر کی. اور آپ دیکھیں جو ایشین کرکٹ کاؤنسل میں ممالک ہیں, افغانستان ہوا, سری لنکا ہوا, وہ سب بھارت کے ساتھ ہیں, عمان ہوا, یو اے ای ہوا, اور پاکستان کے ساتھ کون ہے؟ صرف بنگلہ دیش, وہ بھی سیاسی حالات کی وجہ سے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں تنہا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اگر یہ عہدہ انہیں چاہیے, ابھی وہ پریس کانفرنس کرتے ہیں, کیا کہتے ہیں, اسٹینڈ لینا چاہیے, لیکن میں سمجھتا ہوں پاکستان کرکٹ بورڈ کے میڈیا ڈپارٹمنٹ کو بھی اس حوالے سے متحرک ہونا چاہیے تھا. سب کام نقوی صاحب کر رہے ہیں, ٹویٹ بھی وہ کر رہے ہیں ایکس پر کہ یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں, تو باقی لوگ کیا کر رہے ہیں؟ خالی تنخواہ لے رہے ہیں. انہیں بھی سوچنا چاہیے اس حوالے سے. ٹھیک ہے, چلیں, بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ اقبال بھائی. دیکھتے ہیں سر کیا جو ہے وہ فیصلہ ہوتا ہے اور کیا باتیں جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں, لیکن آپ کا موقف کلیئر ہے. نہیں, میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو حالات ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ صرف بنگلہ دیش پاکستان کے ساتھ ہوگا, تو پاکستان پہ کٹی کر دے, چھوڑ کے آ جائے تو ختم, پھر تو نقصان پاکستان کا نقصان. مجھے تو کوئی اچھی بات نظر نہیں آتی. ہم سمجھ سوچ کے ٹھنڈے دل سے فیصلہ کرنا چاہیے, احتجاج ریکارڈ کرانا چاہیے. چلیے
اور جو گدگدی کر رہے ہیں وہ ہم بھی گدگدی کر دیں، اب جاری رکھیں اپنا کام۔ اچھا تھوڑا سا پولیٹکس کی سر بات کر لیتے ہیں، کیونکہ کھیل میں تو ہو ہی رہی ہے پولیٹکس۔ گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ بھی گدگدی کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں، کل بھی کی، آج بھی، کیونکہ وہ اب 27 ستمبر کو جلسہ جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے، تو آج انہوں نے کیا کہا ذرا ان کی زبانی سنیے سر، پھر اس پہ بات کرتے ہیں۔ پاکستان کی طریقے سے بڑے بڑے جلسے کیے ہیں، پاکستان کی طریقے سے بڑے مارچ کیے ہیں، اس کے بعد آپ کے سامنے یہ 3 دن تک کوئی لڑ سکتا ہے، اور وہ بھی ریاست کے ساتھ بیک ڈور ڈپلومیسی نہیں کر سکے آپ، اس کے اوپر بھی جب ہوتی ہے بات چیت تو ملاقات ہی نہیں چھوڑتے ہیں۔ اب عمران خان کے ساتھ بیٹھ کے یہ پولیٹیکل اگر لوگوں کو چھوڑیں گے، پولیٹیکل بات ہوگی، کوئی پولیٹیکل پاکستان کے لیے بات چیت کریں گے، خان صاحب نے کئی بار کہا کہ میں ملاقات کے لیے تیار ہوں، تو بیٹھے بات کریں، لیکن وہ تو بڑوں سے بات کرنا چاہ رہے ہیں، تو بڑوں سے ہی بات کریں گے نا، اس حکومت سے کیوں نہیں بھائی کرتے؟ اسی سے بات ہوگی نا، کہ جس بات اختیار ہے، اختیار اس بات نہیں ہے، اس سے میں کیا بات کروں گا؟ وہ جائے گا پہلے اس کو بتائے گا، پھر وہ میرے پاس آئے گا، پھر مجھے اس کو بتائے گا، ڈائریکٹ بیٹھ جاؤ آپس میں بیٹھ کے آ کے بات کر لو۔ بڑے بڑے جلسے، بڑے بڑے احتجاج، بڑے بڑے مارچ، اور بعد بھی بڑوں سے۔ یہ بات یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی ہے نا، وہ ایک ٹیکنیکلی ایک غلط کام کر رہی ہے۔ اچھا، اور آج تک پاکستان کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا، سب کانٹیننٹ میں نہیں ایسا ہوا۔ اچھا، جب بھی کوئی لیڈر پکڑا گیا، گرفتار ہوا ہے، اس کے بعد اس کے جو قائم مقام ہیں انہوں نے پوری ذمہ داریاں سنبھال لی۔ ٹھیک، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اب مطالبہ کیا گیا ہو، انگریزوں کے دور میں بھی کبھی ہمیں گاندھی جی سے ملنے دیا جائے، یا مولانا آزاد سے ملنے دیا جائے، اچھا، یا پنڈت نہرو سے ملنے دیا جائے، یا عبدالغفار خان سے ملنے دیا جائے، تو تب ہم فیصلے کریں گے۔ وہ اپنے جب جیل میں چلے گئے، ان کے قائم مقام جو تھے انہوں نے ذمہ داریاں سنبھال لی، ٹھیک ہے، اور اپنی تحریک کی قیادت کرتے رہے۔ ٹھیک ہے، اور پاکستان میں بھی جب لوگ گرفتار ہوئے تو ان کے بعد اپنی جو ان کی پارٹی کا نظم ہے وہ قائم ہو گیا۔ نواز شریف صاحب کی غیر موجودگی میں، جب اپنا ذوالفقار علی بھٹو جو تھے وہ جیل میں تھے، نصرت بھٹو نے ان کی ذمہ داری سنبھالی، ٹھیک ہے، اس کے بعد بینظیر بھٹو نے قیادت سنبھالی۔ نواز شریف جب جدہ چلے گئے تو انہوں نے جاوید ہاشمی کو قائم مقام صدر بنا دیا، صحیح، اور راجہ ظفر اللہ کو چیئرمین بنا دیا۔ تو اب یہ ہے کہ وہ قیادت جو تھی وہ اپنے فیصلے کرتے رہے، جہاں وہ ضروری سمجھتے تھے وہ بات کر لیتے تھے، وگرنہ انڈیپینڈنٹلی فیصلے کرتے تھے۔ بھئی ہدف آپ کا طے ہو جائے پھر اپنے فیصلے کریں۔ تو سر اس کا مطلب ہے بھروسہ تھا نا اپنے علاوہ بھی کسی کے اوپر، لیکن یہاں کیوں نہیں ہے بھروسہ؟ اب بار بار یہ کہتے ہیں ہمیں ان سے ملنے دیجئے تب ہم فیصلے کریں گے۔ بھائی اگر وہ جیل میں چلے گا ہمیں افسوس ہے، ہمیں صدمہ ہے، ہم اس کی تعریف نہیں کر رہے، نہ تائید کر رہے کہ وہ جیل میں گئے۔ جیل میں ہمیں دکھ ہے اس بات کا، لیکن اب وہ جیل میں ہیں، ان کی آزادی جو ہے وہ اس وقت محدود ہو چکی ہے، تو پھر آپ بار بار کیوں کہہ رہے ہیں، اور وہ بھی کیوں اصرار کر رہے ہیں؟ بھائی آپ ان کو آزاد کر دیں، جو آپ کے چیئرمین ہیں، جو آپ کے ذمہ دار ہیں، جو آپ کی پارٹی کے رہنما ہیں، جو آپ کے خود گنڈا پور بھی شامل ہیں، ایک صوبے کے سربراہ ہیں، وہ بیٹھے اپنے فیصلے آپ کریں، کب جلسہ کرنا ہے، کب جلوس نکالنا ہے، کس کی تائید کرنی ہے، کس کی تردید کرنی ہے، اپنا ایک راستہ کشادہ کریں۔ اب ہر بات میں کہ ہم وہ ان سے پوچھیں گے، وہ کہیں گے ہم بتائیں گے، یہ کام اس طرح نہیں چلے گا، اور اس طرح مشکلات میں اضافہ ہوگا۔ اور اب تک بھی دیکھا آپ نے کہ اضافہ ہوا ہے، اب طاقت کے کئی مرکز قائم ہو چکے ہیں۔ کوئی علیمہ خان کو یعنی سلام کر رہا ہے، کوئی ان پہ تبرہ کر رہا ہے، کوئی بشرا بی بی کو یاد کر رہا ہے، کوئی گوہر صاحب جو ہیں ان کی طرف دیکھ رہا ہے، کوئی گنڈا پور کو مطلب اس کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ سر حکومت کو بھی اچھی طرح پتہ ہے کتنے گروپس ہیں، کیونکہ بیرسٹر عقیل ملک صاحب، ذرا میں چاہ رہا ہوں سنیں ان کی زبانی۔ عقیل ملک صاحب جو کچھ بھی کہیں، حکومت جو کچھ کہے، پی ٹی آئی کو اپنا کام کرنا چاہیے، اپنی صفیں درست کرنی چاہیے، اپنی صفوں میں، اور پھر ان کا سوشل میڈیا ان سے قابو میں نہیں آ رہا، وہ اپنی ریٹنگ کے لیے، اور جتنی وہ پروپیگنڈا کرتے ہیں، جتنا احمقانہ گفتگو کرتے ہیں، اتنی ریٹنگ بڑھتی ہے، اتنے ڈالر آتے ہیں، تو یہ ایک بالکل ایک عجیب و غریب کاروبار بن کے رہ گیا ہے۔ اور پی ٹی آئی جو ہے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، ایک گاڑی ہے جس کو کئی انجن لگ گئے ہیں، کوئی ادھر کھینچ رہا ہے، کوئی ادھر کھینچ رہا ہے، تو خان صاحب اس کا توجہ کریں، اور اس کو جو جن کا کام ہے ان کو کرنے دیں۔ اگر سر یہ جو بات کر رہے ہیں گنڈا پور صاحب کے، یہ تو لگ رہا ہے کہ ریاست سے لڑائی کرنے پر فخر کر رہے ہیں کہ جی کوئی لڑ سکتا ہے 3 دن تک، تو یہ پھر دہشت گردوں میں اور آپ میں پھر فرق کیا رہ گیا؟ کیا کہہ رہے ہیں وہ؟ ہاں تو کیا ہے سر، وہ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ 3 دن تک کوئی لڑ سکتا ہے، ہم نے اتنے بڑے بڑے احتجاج کیے، سب کچھ کیا، ریاست سے کون لڑ سکتا ہے فوج کے علاوہ؟ ریاست سے نہیں لڑ سکتے نا، یہی تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں لڑ سکتے، نہیں لڑ سکتے، اس میں کوئی شبہ نہیں۔
तो रियासत से लड़ना भी नहीं चाहिए। सियासी कारकुनों का क्या काम है रियासत से लड़ने का? उनको अपने आइन और कानून के मुताबिक अपना एहतजाज करना चाहिए। सही। रियासत से लड़ाई जो है वो कुछ छापामार थोड़ी है, दहशतगर्द थोड़ी है। और पाकिस्तान की तारीख में से कभी फ़ायदा नहीं हुआ। अच्छा सर, ये ज़रा अकील मलिक साहब जो हैं क्या फरमा रहे हैं, ज़रा उनकी सुनिए। ग्रुप्स की भी बात कर रहे हैं। हलीमा ग्रुप है, दीगर सलमान अकरम राजा ग्रुप है, गंडापुर ग्रुप है, ये तमाम तर ग्रुप के जो पार्टी के अंदर जो फैक्शंस हैं या जो चैप्टर्स बन चुके हैं, और पार्टी में जो तमाम तर मामलात चल रहे हैं उस पर भी उन्होंने रोशनी डाली। अब 27 सितंबर का भी एक चूरन बेचा जा रहा है और कहा जा रहा है कि 27 सितंबर को जो है कोई जलवा जो है वो करके दिखाएंगे। KP सूबे के अंदर एक बड़ी तेज़ लहर है दहशतगर्दी के हवाले से और काइनेटिक ऑपरेशन, उसके लिए तो सोशल स्पेस ही कि वो सोशल स्पेस ख़त्म कर दी है। ये पार्टी कहती है कि जी आपको जो तहरीक तालिबान है या तालिबान के साथ या दहशतगर्दों के साथ जो रवैया है वो बातचीत में रखना चाहिए। दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन जो है उसके हवाले से अब अगर हुकूमत उसके ख़िलाफ़ जो है इक़दामात उठा रही है तो कम से कम आपको चाहिए कि आप उसकी सपोर्ट करें। 27 सितंबर को सर कह रहे हैं कि जलसे का चूरन बेचा जा रहा है। जो पिछले इतने एहतजाज जलसे नाकाम हुए तो फिर इससे क्या उम्मीदें लगा के बैठी हुई है PTI? जलसों से क्या होना है? जलसों से क्या हासिल करेंगे? कुछ तसादुम होगा या जलसे में लोग आ जाएंगे, 50,000 आ जाएं और वो भी 30,000 आ जाएं, 30,000, फिर क्या होगा? जज्बात का इजहार कर देंगे। खान साहब की जो अपनी सियासी ताकत है सबको पता है। भैया एक बड़ा हल्का उनका है, एक बड़ी सियासी जमात है, इससे तो इनकार नहीं है। तो क्या चीज़ साबित क्या करनी है? ये तो साबित शुदा बात है। अब आप इस अपनी ताकत को मुश्तमिल रखें, संभाल के रखें, इंतखाब के दिन उसको इस्तेमाल में लाएं। तो अब आप अगर इस तरीके से उसको ज़ाया कर देंगे, जिस तरह ये पानी ज़ाया हुआ है ना सैलाब का, तूफान बन के बस्तियाँ उजाड़ गया और ज़ाया भी हो गया, तो इसी तरीके से उनकी ताकत जो है वो अपने आप को उजाड़ती हुई बस ज़ाया हो जाएगी। तो ये तवज्जो करें, गौर करें। उनके पार्टी के लोगों को चाहिए बैठ के सर पे जोड़कर बैठें और अपना तहफ़्फ़ुज़ करें। वो खुद खतरे में हैं, वो हुकूमत को और रियासत को खतरे में नहीं डाल रहे, वो अपने आप को खतरे में डाल रहे हैं सर, अपनी राखोटी कर रहे हैं। हाँ, अपने लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं, तो इससे अपने रास्ते में गड्ढे खोद रहे हैं। और ये जो कायमा कमेटी से इस्तीफे दे रहे हैं, आज वो बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब भी कहने लगे जी और मजीद इस्तीफे हमारे पास आ गए तो वो भी दे देंगे, इससे अपना खुद और मजीद नुकसान कर रही है PTI। सेनेट जो है और स्पीकर कौमी असम्बली, वो अभी तक उन्होंने इस्तीफे मंजूर नहीं किए। बिल्कुल। और ना वो अभी इस्तीफे मंजूर करने के मूड में वो नहीं है। ठीक, तो इस्तीफे मंजूर दे देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? वो कमेटियों की कार्रवाई जो थी वो मुअत्तल रहेगी। अच्छा। और या दूसरा कोई वो कह रहे हैं कायम मुकाम बन के अली ज़फ़र कह रहे हैं कि हमारे बगैर चलती रहेगी कार्रवाई। हाँ। तो फिर आपने क्या हासिल हुआ? आपको वहां तो बैठ के आप हुकूमत के कान वान मरोड़ लेते हैं, बिल्कुल उसका एहतसाब करते हैं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को जैसे चला रहे थे, देख रहे थे। फिर आप क्या करेंगे? क्या मंजिल है कहाँ तेरी ए लाला सहराई? मंजिल तो अपनी बताए ना। हाँ। तो अब इसको आवारगी में क्यों अपनी ताकत ज़ाया करते हैं? अच्छा, इकट्ठा करें। सर एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। इसराइल को नकेल डालने के लिए दोहा कॉन्फ्रेंस हुई, उसका जो है एलामिया भी जारी कर दिया गया और उसमें क्लैरिटी के साथ ये कहा गया है कि तमाम ममालिक जो हैं वो कतर के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, उनकी बड़ी अहम मुलाकातें, बड़े स्ट्रॉन्ग विजुअल्स जो हैं वो वहाँ से आए और बहुत ही अहम जो रहनुमा हैं अरब ममालिक या इस्लामी ममालिक के, उनके साथ उनकी मुलाकातें होती रहीं। इसके अलावा इसहाक डार साहब जो उन्होंने अल जज़ीरा को इंटरव्यू दिया और उसमें जो है वो उन्होंने क्या कहा कि अगर ज़रूरत पड़ती है तो पाकिस्तान कहाँ खड़ा होगा, उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। शामी साहब, इजलास से पहले वज़ीर ख़ारजा जो हैं वो यही कह रहे थे कि जो 2 अरब अवाम हैं उनकी नज़रें इस समिट पर थीं कि यहाँ से निकलता क्या है। अब वो यही कह रहे थे कि लाइन ऑफ एक्शन होना चाहिए, मज़म्मती बयानात से कुछ नहीं चलेगा। क्या निकला सर दोहा समिट से? अभी तक तो बस यकजहती का इजहार है और मज़म्मत है और अज़ाइम का इजहार है और कहा जा रहा है कि बस हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे और सिक्योरिटी काउंसिल की जो रुकनीत है उसको मुअत्तल कराने की कोशिश करेंगे इसराइल की। अब सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो तो उज़्व मुअत्तल है। अच्छा। क्योंकि अमेरिका जो है जब तक वो
یعنی ویٹو جہاں چاہے گا ویٹو کر دے گا، اور جب بھی کوئی ایکشن کی بات آتی ہے وہ اسے ویٹو کر دیتا ہے۔ ابھی بھی جو قرارداد منظور ہوئی ہے قطر کے حوالے سے، جی اس میں تو اسرائیل کا نام بھی نہیں، تو اب نام نکال دیا گیا قرارداد منظور کرنے کے لیے، تو بہرحال ایک مذمت کر دی گئی جارحیت کی۔ تو اب یہ جو صورتحال اقوام متحدہ کا جو تحقیقاتی کمیشن ہے انسانی حقوق کا، جی ہاں، اس نے یہ رپورٹ دی ہے کہ جو غزہ میں جو کچھ ہوا ہے اسے نسل کشی قرار دیا جائے گا۔ یہ جو کچھ اسرائیل نے اقدامات کیے ہیں، جس طرح شہری آبادیوں کو نشانہ بنایا ہے، جان بوجھ کر نشانہ بنایا، جان بوجھ کر جس طریقے سے لوگوں کو گھر بار چھوڑنے پر مجبور کیا ہے، جس طرح ان پر بھوک مسلط کی ہے، اور جس طرح شہری آبادی جو ہے اس کو چن چن کر جو ہے ہلاک کیا ہے، تو یہ اسرائیل جو ہے جو نسل کشی جو ہے اس کی جو اقوام متحدہ میں جو تعریف کرتا ہے اس میں اس کے مطابق وہ اس جرم کا مرتکب ہوا ہے اور اس نے نسل کشی کا ارتکاب کیا ہے۔ اب اسرائیل نے کہا ہے کہ میں تو مانتا نہیں ہوں، اس کے جو تو ایک حماس کی یعنی ایک وہ ہے یعنی ایجنٹ ہے ایک لحاظ سے جو اس کے ارکان ہیں، مگر اسرائیل کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ پوری دنیا جو ہے آپ دیکھیے اقوام متحدہ کا انسانی حقوق کا تحقیقاتی کمیشن یہ رپورٹ دے رہا ہے کہ اس نے نسل کشی کا ارتکاب کیا ہے، اس سے زیادہ کیا ثبوت ہو سکتا ہے؟ اور پھر ان کے رپورٹ تک کیا آپ دیکھیں ایک ایک بچہ گواہی دے رہا ہے، غزہ کا ایک ایک چپا گواہی دے رہا ہے، آنکھیں لوگوں نے آنکھیں یعنی پورے یورپ میں جو دیکھنے والی آنکھیں ہیں وہ رو رہی ہیں، چیخ رہی ہیں، اور یورپ میں کوہرام مچا ہوا ہے نا۔ آپ صرف دیکھیں اسرائیل جو ہے، اور حتیٰ کہ جو یہودی ہیں، ایسے یہودی جو تھوڑا جن میں انسانیت کی رمق باقی ہے، وہ اس پر احتجاج کر رہے ہیں۔ تو اسرائیل جو ہے اس کے جرائم جو ہیں وہ واضح ہیں۔ اب مسئلہ یہ کہ جس دن یہ سارا قراردادیں منظور ہو رہی تھی اس دن غزہ پہ جو اٹیک تھا اور ایک زمینی کارروائی ہو رہی ہے، غزہ پہ قبضہ کرنے کے لیے اسرائیل جو تھا وہ برسر پیکار تھا، اور اس کا ٹارگٹ یہ ہے کہ لوگوں کو یہاں سے بھگایا جائے اور فزیکلی اس کا قبضہ کر لیا جائے غزہ پر، جو بھی وہاں کے کھنڈرات ہیں اس پر۔ تو اب ایسے ماحول میں صرف باتوں سے تو کام نہیں چلے گا، کچھ اقدام کرنا پڑے گا۔ یہی سر صحیح اب سوال اقدام ہے۔ کیا ہوگا؟ ہاں، اقدام دیکھیے آپ اس وقت دفاعی معاہدہ کریں گے، دفاعی معاہدہ ہوگا تو ظاہر ہے دفاعی معاہدے کے لیے جو معاشی وسائل ہیں وہ بھی چاہیے، مولانا فضل الرحمان صاحب گئے قطر دفاعی کی وسائل ہیں وہ بھی چاہیے۔ ہوں۔ اب پاکستان جو ہے اس وقت ترکی جو ہے اور پاکستان جو ہے وہ ایک دفاعی اعتبار سے ایک مضبوط ممالک شمار ہوتے ہیں ہمارے عالم اسلام کے، ان کی شرکت کے بغیر آپ کوئی دفاعی معاہدہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اچھا، اور اس دفاعی معاہدے سے آپ اپنے حریف پر خوف کیسے طاری کر سکتے ہیں؟ سر ایک سوال ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اس معاملے میں خود کو پیش کر رہا ہے یا واقعی عرب دنیا جو ہے وہ سوچ رہی ہے کہ نہیں ہمیں ضرورت ہے پاکستان یا ترکی کی؟ پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ میں تیار ہوں، جو بھی آپ فیصلہ کریں گے مجھے اپنے ساتھ پائیں گے۔ اچھا، اور پاکستان ان کی قوت ہے، اور پاکستان ان کی قوت بنا ہوا ہے۔ اور مثالیں وہ دے رہے ہیں کہ ہم نے جس طرح سے جنگ جو ہے وہ ہرائی ہے بھارت کو۔ دیکھیے جو بھی ہے وہ سب دنیا کو معلوم ہے، ہمیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کوئی مارکیٹنگ تھوڑی کرنی۔ اسحاق ڈار صاحب تو بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ سوال کا جواب دیا، انہوں نے کہا ہم حاضر ہیں، ہم آپ کے اپنے بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اب یہ ان پہ لازم ہے کہ اس کا کوئی میکنزم بنائیں۔ ابھی تو آپ دیکھیے جو نیٹو ہے، اب وہاں یورپ میں بھی اب نیٹو کی طرف سے کیا اعلان ہو رہا ہے، نیٹو کے جو 26 ممالک ہیں وہ کہہ رہے ہیں اپنی فوجیں جو ہیں یوکرین میں بھیج دیں گے، اور یوکرین کو کہیں گے کہ ہم یوکرین کی حفاظت کے لیے آئے ہیں۔ اب روس کیا کہہ رہا ہے؟ روس کہہ رہا ہے کہ میں تو پھر آخری حد پہ جاؤں گا۔ اب ایک ہنگامہ برپا ہے، یعنی آپ نے نیٹو کا جو اتحاد ہے، ہنگامہ کیوں برپا ہوا؟ یوکرین کو جب انہوں نے نیٹو میں شامل کرنا چاہا بالکل تو اس پہ ہنگامہ ہوا نا، جنگ چھڑ گئی۔ کیونکہ روس کو پتہ چل گیا کہ اگر یوکرین نیٹو کا رکن بن گیا تو یوکرین سے چھیڑ چھاڑ نہیں ہو سکے گی، پھر سارے ملک جو ہے یورپ پورے سے لڑنا پڑے گا۔ تو اب اس نے اسی پر ہنگامہ کر دیا، اور اس سے پہلے کہ وہ رکن بنے اور اس کے اوپر چڑھائی کر دی۔ اب یوکرین نے بھی ایک یہ بات، اس سے آپ اختلاف کر سکتے کہ بھئی ٹھیک ہے اپنے دھیمے سروں میں اپنا کام کرتا، اور نہ اس کو بھی لیکن عدم تحفظ کا احساس تھا۔ تو بہرحال اب یہ ہے کہ جب اجتماعی آپ ایک طاقت آپ کے ساتھ ہوتی ہے، اب تو بھی آپ نے
जहाँ उसने कहा हम आप कतर को उनका हम मजीद करेंगे, जहाँ हमास के लोगों को देखेंगे जहाँ होंगे वो निशाना हमला करेंगे। तो भाई बात यह है कि दहशतगर्द जिसको आप दहशतगर्द करार दे दें उस पर हमला करें। तो फिर अगर नेतन्याहू जो है वो उनको दहशतगर्द करार दे दें, ईरान ये कहता है और हमास ये कहती है और इराक ये कहता है, अब तो नस्लकुशी का मुर्तकिब करार दे रहा है, यमन ये कहता है कि भाई ये तो दहशतगर्द है नेतन्याहू, तो उनको हक हासिल है नेतन्याहू को मार कर आए। सर कभी ऐसा हो सकता है आने वाले दिनों में कि जिस तरह आपको याद होगा वो यूगोस्लाविया सर्बिया के जो 3 रहनुमा थे, स्लोबोदन मिलोसेविच, राटको मलाडिच वगैरह, तो उनको वॉर क्रिमिनल डिक्लेयर करके केस चलाता था हेग में, क्या कभी? हाँ, जब तक अमेरिका की छतरी उसके पास है आप उसको कुछ नहीं कर सकेंगे। अमेरिका पर दबाव बढ़ाना होगा और फिर यह है कि आपको अपना एक डेटरेंस क्रिएट करना होगा ना। देखिए दहशत का तवाज़ुन जो है वो अमन कायम रखता है। जब इंडिया जो है उसके एटमी ताकत बन गया, फिर पाकिस्तान ने भी अपने धमाके किए, तो दहशत का तवाज़ुन जो है ये भी अमन कायम रखता है। अगर इसराइल को मालूम हो कि ये मिसाइल तालिबी पर हमलावर हो सकते हैं, अगर इसराइल को मालूम हो नेतन्याहू भी निशाना बन सकता है, तो फिर किसी दूसरे मुल्क में जाकर तो वो हमले नहीं करेगा, लोगों को निशाना नहीं बनाएगा। ये जो एतराफ अभी अब ये आलम इस्लाम का काम है। देखिए ये हमारे अरब भाई है, वो एक मुआशी ताकत उनके पास मौजूद है, उनके पास वसाइल मौजूद है, जबकि उनकी जो दिफाई ताकत है वो मांगे तांगे की है। उनके पास देखिए अमेरिका उनको छतरी फराहम करता है, बिल्कुल अमरीकी अड्डे हैं वहाँ। तो अमेरिका अगर अब अमेरिका के उस अड्डों के होते हुए और वहाँ उनके कतर की बेहुरमती हो गई उसकी सरजमीन, हाँ जी, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके मजीद कुछ करने की जरूरत है। अमेरिका उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं कर सकता इसराइल के खिलाफ। नेतन्याहू ये एतराफ़ कर रहे हैं कि कतर और दीगर ममालिक ने इसराइल को तनहा कर दिया है, तो ये नहीं, वो बातें जो मर्जी तनहा करें, सवाल ये है कि इसराइल जो है फिर हमला करेगा जब उसको मालूम है कि मैं जनाब मेरे पास ताकत है, तो वो हमले से बाज नहीं आएगा, वो लगा रहेगा। तो अब ये हमें अपना एक डेटरेंस क्रिएट करना है, और वो तुर्की और पाकिस्तान दोनों शामिल होंगे तो मतलूबा नताइज हासिल होंगे। ठीक है, और फिर एक तहफ़्फ़ुज़ जो है उसकी छतरी फराहम होगी, और इसराइल को मालूम होगा कि ये बात बहुत दूर तक जाएगी, उसके दांत जो हैं या तोड़ डाले जाएंगे या खट्टे कर दिए जाएंगे। सर 22 सितंबर से बड़ा अहम इजलास ज़ाहिर अक़वाम मुत्तहिदा का UNGA होने जा रहा है, अब उसमें इत्तला आ रही है कि जी शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हो सकती है। शहबाज शरीफ साहब जाएंगे, प्रेसिडेंट ट्रंप से मुलाकात भी उनकी हो सकती है, अच्छी बात है। लेकिन ये जो जनरल असम्बली का इजलास है ये कोई आगे बढ़ता नजर नहीं आता। अच्छा। जहाँ तक फ़लस्तीन का मसला है और गजा की जंगबंदी है, गजा तो लगता है कि वो फिजिकल कब्जा कर लेंगे और उसके बाद फिर आप रोने धोने पे शुरू हो जाएंगे, फिर आप कुरान खानी शुरू कर देंगे। तो ये कैसे, या बस इसाले सवाब करेंगे बैठ के बस। तो ये आपको तो उनके दांत खट्टे करने होंगे। अब ये अगर नहीं ये बात समझ में आ रही तो फिर तो हम कुछ समझा नहीं सकते। यानी आप कहते हैं कि सोए हुओं को तो जगाया जा सकता है, जागे हुओं को कौन जगाएगा? ओहो, जो पहले से जागे हुए हैं। ठीक है, अच्छा सर आगे बढ़ते हैं। एक मामला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब, उनको बतौर जज काम करने से रोक दिया गया है। इसकी डिवीजन बेंच ने, हाँ जी, ये उनके खिलाफ एक मामला, एक दरख्वास्त जो ज़ेर समाअत है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, तो किसी साहब ने दरख्वास्त दी है कि इनको उस काम से रोका जाए। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा है कि उनको जुडिशल वर्क उनके सुपुर्द नहीं किया जाएगा, और लेकिन ये कि अब मुआवनत तलब कर ली है हमारे जस्टिस जफरुल्लाह से, बैरिस्टर जफरुल्लाह खान से, और एक दूसरे भी वकील हैं बड़े मारूफ कानूनदान, 2 कानूनदान हैं, उन्हें मुआवनत तलब की है और अब उसकी समाअत वो करेंगे। लेकिन असल बात यह है कि मैं तो अशतर औसाफ अली साहब, अशतर औसाफ अली, जो साबिक़ अटॉर्नी जनरल हमारे बड़े माशाल्लाह मुमताज़ कानूनदान है पाकिस्तान के। लेकिन मैं बस अदब ये अर्ज़ करूँगा कि किसी हाई कोर्ट के जज के खिलाफ कोई इस तरह का हुक्म देने का इख्तियार हाई कोर्ट के पास नहीं है। अच्छा, हाँ जी, कि आपको अगर सुप्रीम कोर्ट, आपका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो थे वो इंतज़ामी तौर पर ये फैसला कर सकते थे, ना उनको केस भेजते,
یعنی یہ فیصلہ کیے بغیر کہتے ہیں یہ وہ درخواست جو ہے، مگر جب سپریم جوڈیشل کونسل میں ایک معاملہ زیر بحث ہے اور زیر سماعت ہے تو پھر فیصلہ وہاں سے آنا چاہیے نا. اچھا، کام سے ان کو سپریم روکا نہیں جا سکتا. جوڈیشل کونسل واحد ادارہ ہے جو کسی جج کے خلاف کارروائی کر سکتی ہے، کسی جج کے خلاف شکایت جو ہے اس کی سماعت کر سکتی ہے، فیصلہ کر سکتی ہے. ہائی کورٹ کو اپنے ججوں کے خلاف احکامات جاری کرنے کا اختیار نہیں ہے. اگر یہ روایت چل نکلی تو عدلیہ کی آزادی جو ہے وہ محدود ہو جائے گی، بلکہ ختم ہو جائے گی. اچھا، کیونکہ جج جو ہیں وہ اپنے بردر ججوں کے سامنے جواب دہ نہیں ہیں. وہ اپنے ضمیر کے مطابق، اپنے حلف کے مطابق فیصلے کرنے کے پابند. اب یہ معاملہ تو فاضل چیف جسٹس نے اور ان کے ساتھ دوسرے ساتھی ڈویژن بینچ نے جو حکم جاری کیا ہے اگرچہ عبوری نوعیت کا ہے، اور اس میں جہانگیری صاحب نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ سپریم کورٹ جائیں گے، لیکن ایک میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کو فوری اس میں کارروائی کرنی چاہیے. یہ ایسی نظیر ہے اگر یہ اس کو دوام مل گیا اور اس کو استحکام اس کا ہو گیا اور اس کو برداشت کر لیا گیا تو پھر عدلیہ کو آپ سمجھیں کہ عدلیہ جو ہے وہ ایک ادارے کے طور پر وہ کام کرنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا اور یہ ہماری تاریخ کا کوئی روشن دن نہیں ہوگا. ٹھیک ہے سر. آج تاج العارفین حضرت شیخ عبدالنبی شامی، ہمارے جد امجد جو ہیں حضرت قطب الطب تاج العارفین حضرت شیخ عبدالنبی شامی، جو کہ مشرقی پنجاب میں جو ضلع ہوشیارپور ہے اس کا قصبہ ہے شام چورچ، بالکل وہاں دفن ہے. صحیح ہے. ہم انہی کی نسبت سے شامی کہلاتے ہیں. ان کے 288 سال ہو گئے ان کو اس دنیا سے رخصت ہوئے. اچھا. اور سلسلہ نقشبندیہ کے وہ بہت ممتاز رہنما ہیں اور بزرگ ہیں. اور مجدد صاحب کے بعد وہ تشریف لائے اس دنیا میں. اچھا. اور آج وہاں ان کا عرس منایا جا رہا ہے. تو ہم اپنے جو سننے والے ہیں ان سے درخواست کرتے ہیں ان کے لیے دعا فرمائیں. مشرقی پنجاب میں اسلام کا پیغام پھیلانے میں انہوں نے بہت اہم کردار ادا کیا. اچھا. وہ بھی بچپن میں کہا جاتا ہے کہ ان کو خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے اور ان کو مسلمان کیا اور اس طریقے سے انہوں نے کلمہ پڑھا اور پھر انہوں نے اسلام کا جو پیغام عام کیا اس علاقے میں، اور ایک ان کی بہت ہی شمع ہدایت جو ہے وہ اس علاقے کے لیے بن گئے. تو وہاں تو بہرحال اب ہمارے مسلمان تو بہت نام کے ہیں، وہاں چند ایک ہوں گے جو کشمیر سے آ کے یا کہیں اور سے آ کے بس گئے. یا پاکستان بنا تو مشرقی پنجاب میں تو مسلمانوں کا صفحہ ہو گیا. تو ہندو ہیں اور سکھ ہیں وہی ان کا نظام چلاتے ہیں. انہوں نے مدار کو ایک اثر نو تعمیر بھی کیا ہے. تو بہرحال جو بھی ہے اللہ تعالیٰ ان کی سر مجھے بریک کا درجات بلند کرے. آمین سر. اور ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ناظرین اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.